بات وَلَهُ قُوَّةٌ عَدِيمَةُ الشُّعُورِ تَصْدُرُ عَنْهَا حَرَكَاتُ النَّبَاتِ فِي الْأَقْطَارِ وَأَفْعَالٌ مُخْتَلِفَةٌ بِآلَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ وَتُسَمَّى نَفْسًا نَبَاتِيًّا وَهِيَ كَمَالُ أَوَّلٍ لِجِسْمٍ طَبِيعِيٍّ آلِيٍّ مِنْ جِهَةِ مَا يَتَوَلَّدُ وَيَزِيدُ وَيَغْتَزِي فَقَط۔ اصل بحث سننے سے پہلے دو باتیں بطور تمہید سن لو تاکہ یہ اور آسان سمجھ میں آ جائے۔ فلسفیوں کا یہ قاعدہ ہے یا ان کے نزدیک یہ ثابت شدہ ہے کہ فاعل واحد سے ایک ہی اثر صادر ہو سکتا ہے۔ فاعل واحد سے ایک ہی چیز صادر ہو سکتی۔ ہاں اگر ایک سے زیادہ صادر کرنا ہے اس سے تو الگ الگ قوتیں اس کے ساتھ لگتی رہیں گی اور الگ الگ افعال اب اس کی ذات سے آلے کے اعتبار سے الگ الگ قوت کے اعتبار سے صادر ہوتے رہیں گے۔ لیکن واحد من حیث ہوا واحد، یعنی واحد جب تک واحد ہے اس سے کیا صادر ہوگا؟ ایک ہی صادر ہوگا۔ اگر اس سے الگ الگ قوتیں لگا دی جائیں تو اب قوت کے اعتبار سے دوسرے افعال بھی مختلف طریقے سے صادر ہو جائیں۔ تو اب جو صادر ہوں گے مختلف افعال ایک سے زیادہ، وہ کس کی وجہ سے؟ دوسرے آلات کی وجہ سے، دوسری قوتوں کی وجہ سے۔ آلات کا لفظ استعمال ہوگا، آلے سے مراد وہی قوتیں اعضاء۔ اور دوسری چیز یہ سن لو کہ جس چیز کے ذریعے کسی دوسری چیز کی ذات پوری ہو، کامل ہو، وہ چیز اس کے لیے کمال اول ہوتی ہے۔ جس چیز کے ذریعے کسی چیز کی تکمیل ہو یا کوئی چیز پوری ہو کسی دوسری چیز کے ذریعے، تو وہ دوسری والی جو چیز ہے وہ اس کے لیے کیا رہے گی؟ کمال اول۔ ذات کے اعتبار سے اگر اس کے ذریعے یہ پوری ہو رہی ہے۔ مثلا تخت کی جو شکل و صورت ہے، تخت، یا مثلا یہی تیپائی لے لو، تیپائی کی جو شکل و صورت ہے یہ اس تیپائی کی جسم کے لیے کمال اول ہے۔ تیپائی کے اس جسم کے لیے کیا ہے؟ جب تک یہ شکل نکل کر نہیں آئے گی تب تک تیپائی بھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتی۔ جب تک یہ شکل جو بنی ہوئی ہے لمبی سی ایسی، یہ شکل تمہارے سامنے نہیں آئے گی تب تک تیپائی وجود میں آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ تو یہ جو اس کی شکل ہے، اس کی حیت ہے، یہ تیپائی کے جسم کے لیے کیا ہے؟ کمال اول ہے، اور اس کی ذات ہی تو پوری ہوگی اس شکل سے، تو یہ اس کی ذات کے لیے کمال اول ہے۔ اور اگر کوئی چیز اپنی صفت کے اعتبار سے کسی چیز سے پوری ہو، صفات کے اعتبار سے، تو یہ وہ چیز اس کے لیے کمال ثانی ہوگی۔ کیا ہوگی؟ کمال ثانی۔ جیسے جسم ابیض کے لیے بیاض، سفیدی، جسم ابیض کے لیے کیا؟ سفیدی۔ آپ نے جسم بنا دیا، جسم بن گیا، لیکن بنانا کون سا ہے آپ کو؟ سفید۔ تو اب جب تک اس کے اندر بیاض نہیں لگے گا جب تک اس جہت سے وہ کیا ہے؟ کامل نہیں ہوگا۔ تو یہاں صفت کے اعتبار سے جسم اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ بیاض کو نہ لگایا جائے۔ تو یہ جسم ابیض کے لیے بیاض کیا ہے؟ کمال ثانی۔ اور تخت کی جو شکل و صورت ہے وہ جسم سریری کے لیے، تخت کے جسم کے لیے کیا ہے؟ کمال اول ہے۔ جب تک تخت کی صورت نکل کر نہیں آئے گی بن کر تب تک تخت وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ پٹلی رہیں گے الگ الگ، جب اس کی شکل و صورت نکل کے آ جائے گی سامنے تو تخت بھی کیا ہو جائے گا؟ موجود ہو جائے گا کہ نہیں موجود ہے۔ یہ دو باتیں سن لی، اب سنو۔ کہتے ہیں یہ فصل نبات کے بیان میں۔ نبات کیا؟ کہتے ہیں نبات کے لیے ایک ایسی قوت ہے جو بے شعور ہے۔ کیا ہے؟ بے شعور ہے، جس سے مختلف طرح کے افعال مختلف آلوں کے ذریعے مختلف اقطار میں صادر ہوتے رہتے ہیں۔ اقطار سے مراد ہے طول، عرض، عمق، تین قطر، اسی کی جمع ہے قطر کی، طول، عرض، عمق۔ کہتے ہیں کہ نبات کے اندر ایک ایسی قوت ہے جو بے شعور ہے، اور اس سے مختلف آلات کے ذریعے، یہ دیکھ لینا، وہ ایک قوت ایک ہی ہے تو اس سے کیا ہونا چاہیے؟
ایک ہی صادر ہونا چاہیے فلسفیوں کے نزدیک. اس لیے کہا ایک ایسی قوت ہے جو بے شعور ہے، جس سے نبات کی حرکات صادر ہوتی رہتی ہیں اور مختلف افعال صادر ہوتے ہیں. کس کے ذریعے؟ بآلات مختلفۃ، مختلف قوتوں کے ذریعے. الگ الگ قوت اس ایک قوت سے لگتی رہے گی تو دوسرے افعال کیا ہوتے رہیں گے؟ صادر ہوتے رہیں گے. لیکن جب تک وہ تنہا ہے، کوئی قوت نہیں لگے گی، تب تک کیا صادر ہوں گے؟ اس سے ایک ہی صادر ہوتا رہے. اتنا ملاؤ. یہ فصل ہے نبات کے بیان میں، جس کے لیے ایک ایسی قوت ہے جو بے شعور ہے، جس سے اقطار میں نبات کی حرکات صادر ہوتی ہیں. اقطار سے طول، عرض، عمق میں. وَأَفْعَالٌ مُخْتَلِفَةٌ بِآلَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، اور مختلف آلات کے ذریعے مختلف افعال اس سے صادر ہوتے ہیں. وَتُسَمَّى نَفْسًا نَبَاتِيَّةً، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس نباتی. یہی نفس نباتی ہر جسم طبعی، جو بھی جسم طبعی عالی کا مطلب جس کے اندر مختلف قوتیں ہیں. عالی جس کے پاس آلے ہوں. اور آلہ کسے کہیں گے؟ جس سے قوتیں صادر ہو. ہر طرح کا آلہ ہوتا ہے نا، اس سے یہ صادر ہوگا، اس سے یہ صادر ہوگا، اس سے. جس کے پاس ذو اعلیٰ چیز کو کیا کہیں گے؟ عالی. یہ یا نسبتی ہے، یا کون سی ہے؟ نسبتی. تو یہ جسم طبعی عالی کے لیے کمال اول ہے. نفس نباتیہ جسم طبعی عالی کے لیے کیا ہے؟ کمال. بغیر اس کے جسم طبعی عالی کی ذات کامل نہیں ہو سکتی. اب یہ سنو کہ جسم طبعی عالی کے لیے نفس نباتیہ یہ کمال اول ہے. کس جہت سے؟ کیا کرتی ہے یہ جسم طبعی میں کہ اس کے لیے کمال اول بنی؟ آپ نے کمال اول پڑھا جس کے بغیر شے وجود میں نہیں آ رہی ہے. وہی چیز یعنی چیز جس کے ذریعے کامل ہو جائے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ کمال اول. تو جسم طبعی کے لیے یہ کس طور پر کمال اول ہے؟ کہتے ہیں اس جہت سے کہ یہ جسم طبعی وجود میں آتا ہے، یتولد پیدا ہوتا ہے، ویزید پھر بڑھتا ہے، ویقتضی اور غذا حاصل کرتا ہے. یہ کس کے ذریعے ہوگا سارا کا سارا کام؟ نفس نباتیہ کے ذریعے. اور کسی بھی جسم طبعی عالی کی پوری بناوٹ تبھی ہوگی جب وہ وجود میں آئے، غذا کو حاصل کرے اور بڑھے، نشو و نما. جہاں تک جسم کو بڑھنا ہے وہاں تک پہنچے. جہاں تک جسم کو بڑھنا ہے وہاں تک جسم کیا کرے؟ پہنچے. وہاں جا کر رک جائے، یہ ہو گئی نشو و نما. ٹھیک ہے. غذا حاصل کرنا ہے، عمر کے آخری حصے تک غذا حاصل کرتا رہے. ٹھیک ہے. اور وجود میں یعنی پیدا ہو. تو یہ کس کے ذریعے ہوں گے سارے کام؟ اسی نفس نباتیہ کے ذریعے. تو یہ جسم طبعی عالی کے لیے کیا بنے گی؟ کمال اول. اس کے بغیر وہ کامل نہیں ہو سکتا. لیکن آپ یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ فاعل واحد سے فلسفیوں کے نزدیک کیا صادر ہو سکتا ہے؟ ایک ہی. تو نفس نباتیہ کیا ہے؟ ایک ہے. کام کتنے ہو رہے ہیں؟ یتولد ایک، یزید دو، یقتضی تین. ہوئے نہیں؟ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس نفس نباتیہ کے ساتھ تین قوتیں اور ہونا چاہیے جو یہ کام کرنی تینوں، کیونکہ ایک سے تو یہ تینوں صادر ہو ہی نہیں سکتے. یہ تو فلسفیوں کے بالکل خلاف ہے. لہذا اب اس کے لیے تین اور قوتیں ہوں گی. کیا کیا؟ قوت غازیہ، قوت نامیہ، اور ایک اور آئے گی جس کو ہم کئی نام دے سکتے ہیں. چلو جو ابھی کتاب میں ہم اسی کو پڑھا رہے ہیں پھر بتاتے ہیں. دیکھو، وَهِيَ كَمَالُ أَوَّلٍ لِجِسْمٍ طَبْعِيٍّ عَالِيٍّ مِنْ جِهَةِ مَا يَتَوَلَّدُ وَيَزِيدُ وَيَقْتَضِي فقط. اور یہ جسم طبعی عالی کے لیے کمال اول ہے اس جہت سے کہ وہ ولادت پاتا ہے، یعنی مولود ہوتا ہے، وَيَزِيدُ بڑھتا ہے، اور پھر غذا حاصل کرتا ہے. فَلَهَا قُوَّةٌ غَازِيَّةٌ. تو اب اس کے لیے ایک قوت غازیہ ہوگی. کس کے لیے؟ نفس نباتیہ کے لیے. اس کا کیا کام ہوگا؟ وَهِيَ الْقُوَّةُ الَّتِي تَحِيلُ جِسْمًا آخَرَ إِلَى مُشَاكَلَةِ الْجِسْمِ الَّذِي هِيَ فِيهِ فَتَلْصَقُ بِهِ بَدَلَ مَا تَحَلَّلَ عَنْهُ بِالْحَرَارَةِ. قوت غازیہ کا کام یہ ہے کہ یہ قوت جس جسم میں ہوگی، جس جسم میں ہوگی، اس جسم کے لیے جو غذا ہوگی، اس غذا کو لے کر جسم سے جو کچھ کمی ہو رہی ہوگی وہ غذا لے کر اس کمی کو کیا کر رہی ہوگی؟ پوری کر رہی ہوگی.
یعنی جو غذا لی اس کو اسی جسم میں بدل دے گی، اس کو اسی جسم میں بدل دے گی. مثال کے طور پر ایک شخص بیمار ہوا اور نہایت کمزور ہو گیا، کمی آ گئی. اب جب بیماری سے شفایاب ہوا، اب اس نے اچھی اچھی غذائیں لینا شروع کی. اب غذا لے کر اب اس کا جسم صحت مند ہوا، تو کیا سیب نکل رہے ہیں ہر طرف کو یا جسم بڑھ رہا ہے؟ انار سیب تو نہیں نکل رہے ہیں، بلکہ کیا ہو رہا ہے؟ جو جیسا جسم ہے اسی جسم میں کیا ہو رہا ہے؟ اضافہ ہو رہا ہے. تو حرارت کی وجہ سے جسم میں جو کمی ہوئی تھی، قوت غازیہ غذا کو لے کر اسی جسم میں کیا ہو جائے؟ تبدیل ہو جائے اور اس کمی کو کیا کر دے؟ پورا کر دے. یہ کام ہے کس کا؟ قوت غازیہ کا. وہی القوت التی تحیل جسمن آخر، یہ وہ قوت ہے جو دوسرے جسم میں حلول کر جاتی ہے. الی مشاکلۃ الجسم الذی، اس جسم کے شکل کے طور پر، ہی فیہ، جس جسم میں یہ رہتی ہے. فتلصق بہ، تو اس سے مل جاتی ہے. بدلا ما تحلل عنہ بالحرارت، اس کمی کی بدولت جو حرارت سے اس جسم سے کیا ہوئی ہے؟ الگ ہوئی ہے. تو قوت غازیہ نے کیا کیا؟ غذا کو لیا اور اسی جسم میں کیا ہو گئی؟ تبدیل ہو گئی. اور کس میں تبدیل ہوگی؟ جس جسم میں ہے. ایک ہو گیا. وَلَهَا قُوَّةٌ نَامِيَّةٌ، یہ نمو کا معنی ہوتا ہے نشو و نما، بڑھنا. کہتے ہیں کہ پھر اس کے لیے ایک قوت نامیہ بھی ہے. تین چیزیں پائی جا رہی تھی نا، کیا؟ پیدا ہونا، پھر بڑھنا، اور ایک غذا حاصل کرنا. پہلی تیسری والی سب سے پہلے بیان کر دی. اب بیچ والی بڑھنا، نشو و نما، اس کا کام کیا ہے؟ وَهِيَ الَّتِي تَزِيدُ فِي الْجِسْمِ الَّذِي هِيَ فِيهِ زِيَادَةً فِي أَقْطَارِهِ طُولًا وَعَرْضًا وَعُمُقًا إِلَىٰ أَن يَبْلُغَ كَمَالَ النَّشْوِ عَلَىٰ تَنَاسُبٍ طَبْعِيٍّ. کہتے ہیں قوت نامیہ کا کام یہ ہے کہ یہ اس جسم میں جس میں یہ ہوتی ہے، اس جسم کو جس میں یہ ہوتی ہے، اس کو نشو و نما دیتی ہے. طول عرض عمق میں بڑھاتی ہے. کیا کرتی ہے؟ بڑھاتی ہے. اتنا پیدا ہوا ہے، چل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اس کو بڑھاتی ہے طول عرض عمق میں، یہاں تک کہ نشو و نما کے کمال کو پہنچ جائے. اور علی تناسب طبعی، مناسب طبعی طور پر. اب موٹا ادھر ادھر پھول جائے، یہ اس کا کام نہیں تھا. یہ تو الٹا سیدھا کھایا پیا یا 3-5 کیا تو ہو گیا. اس کا مقصد کیا تھا؟ جو نشو و نما کا مکمل کمال ہے وہاں تک پہنچا دے. وہاں پہنچ گیا. یہ قوت نامیہ کا کام. ملاؤ اس میں ایک قوت نامیہ ہے، یہ اس جسم کو بڑھاتی ہے جس میں یہ ہوتی ہے طول عرض عمق میں، یہاں تک کہ وہ جسم نشو و نما کے کمال کو پہنچ جاتا ہے تبعید مناسبت کے طریقے سے. اچھا. وَلَهَا قُوَّةٌ مولد، اولد یولد سے بھی ہو جائے گا، اور مولد باب تفیل سے بھی آ جائے گا، پیدا کرنے والی. ٹھیک ہے، قوت مولدہ، پیدا کرنے والی قوت. اور اس کی تعریف اس کے لفظ ہی سے ظاہر ہے. اس کا کام کیا ہوگا؟ جس جسم کے اندر یہ ہے، اسی جسم میں سے ایک جز لے کر اس کو پھر اسی جسم کی طرح ایک دوسری شخصیت بنانا، یعنی منی. ٹھیک ہے، اس جسم سے ایک جز لے کر اسی کی جنس کا یا اس جیسی شکل و صورت یا جسم والا ایک اور جسم کیا کرنا؟ تیار کرنا. اب وہ ایک الگ بات ہے کہ خون سے منی کا تیار ہونا، پھر منی سے ماں کے شکم میں آنا، پھر وہاں فرشتوں کے ذریعے اس جسم کو بڑھانا، وہ ایک الگ لمبا کام ہو گیا. لیکن یہ کام کیا کس نے؟ قوت مولدہ نے. اس نے ایک جز لیا اس سے اور اس کے ذریعے پھر اسی کی جنس کا ایک اور شخص بنانا شروع کر دیا. وَلَهَا قُوَّةٌ مُوَلِّدَةٌ، اس میں ایک قوت مولدہ بھی ہے. وَهِيَ الَّتِي تَأْخُذُ مِنَ الْجِسْمِ جُزْءًا، اور یہ وہ قوت ہے جو جسم سے ایک جز کو اخذ کرتی ہے. وَتَجْعَلَهُ مَادَّةً، اور اس کو کیا بناتی ہے؟ مادہ بنا دیتی ہے. اصل وہی ہے کہ پھر اسی جنس کا ایک دوسرا شخص تیار کرتی ہے. اچھا، یہ تو ہو گئی تینوں وہ قوتیں جو قوت نفس نباتیہ کے اندر پائی جا رہی ہیں. ان تینوں قوتوں کے ذریعے وہ 3 کام کرے گی. اگر واحد تھی تو واحد ہی کر سکتی تھی، لیکن اب یہ 3 قوتیں لگ گئیں تو اب 3 الگ الگ کام ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے. اب دیکھو قوت غازیہ جو آپ نے پہلے پڑھی، قوت غازیہ کا کام صرف غذا لینا ہی نہیں ہے. اب اس کے لیے بھی آپ کو 4 خادم کی ضرورت پڑے گی.
قوت غازیہ غذا کو جذب کرتی ہے، لیتی ہے، ایک کام یہ ہو گیا. پھر اس کو جسم میں روکتی ہے، پھر اس کو ہضم کرتی ہے. کیا کام ہوئے؟ ٹھیک ہے. اور جو فضلات ہوتے ہیں اس کو باہر نکالتی. یہ سارا کام کس کا ہے؟ قوت. تو کیا کام ہوئے قوت غازیہ کے؟ 4. تو اب اس کے لیے 4 خادم ہوں گے. کیا خادم ہوں گے؟ قوت جاذبہ، جذب کرنے والی ہے قوت غازیہ کے لیے. اب اس کے اندر 4 خادم ہیں. کون کون سے؟ قوت جاذبہ، قوت ماسکہ روکنے والی، قوت ہاضمہ، قوت دافعہ. والغازیہ تجذب الغذا، قوت غازیہ غذا کو جذب کرتی ہے. وَتُمْسِكُهُ، اور اس کو روکتی ہے. وَتَحْزِمُهُ، اس کو ہضم کرتی ہے. وَتَدْفَعُ سِفْلَهُ، اور اس کے فضلات کو باہر کر دیتی ہے. فَلَهَا خَوَادِمُ أَرْبَعُ قُوَّةً، تو اس کے 4 خادم ہوئے قوت کے اعتبار سے، جاذبہ، ماسکہ، ہاضمہ اور دافعہ. ٹھیک ہے، یعنی وہی فضلات کو دفع کرنے والی. والنامیہ تقف من الفعل اولا وتبقى الغازیہ تفعل الى ان تعجز فیعرض الموت. کہتے ہیں کہ قوت نامیہ اپنے فعل سے اس وقت رک جاتی ہے جب جسم نشو و نما کے کمال پر پہنچ جاتا ہے، بات ختم. ورنہ تو کوئی آدمی آسمان تک بھی لمبا ہو جاتا اگر چلتی رہتی. تو بس جس کو جہاں تک پہنچانا ہے وہاں تک پہنچایا اور قوت نامیہ رک گئی. آخر تک کون سی چلتی ہے؟ قوت غازیہ. قوت غازیہ اس وقت تک کام کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ موت طاری ہو جاتی ہے. بلکہ جب قوت غازیہ ہی کام کرنا بند کر دیتی ہے تو بس فرشتے دکھنے لگتے ہیں. سمجھ گئے؟ کہہ رہے ہیں والنامیہ تقف من الفعل، قوت نامیہ فعل سے رک جاتی ہے اپنے حد پہ جا کر. اولا، سب سے پہلے، وتبقى الغازیہ، اور قوت غازیہ کام کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ عاجز ہو جاتی ہے، فیعرض الموت، تو اب موت کیا ہو جاتی ہے؟ عارض ہو جاتی ہے، موت آ جاتی ہے. بس